السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ثم یقول لا الہ الا اللہ ثلاثا ثم یقول اللہ اکبر کبیرا ثلاثا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ثم یقرأ۔ رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب آدمی نماز کا آغاز کرے گا تو تکبیر تحریمہ کہتے ہی ہاتھ کو اٹھائے گا کندھوں تک یا کانوں تک، اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اور ہاتھ کو باندھ لینے کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا ہے جس کو ثنا کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کئی دعائیں ہیں جو کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا، 3 دعائیں ہم نے بتلائی تھی، اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں جس میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد، دعائے استفتاح پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلی وجہ اور پہلی دلیل، جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بالکل مسنون ہے، مستحب ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض علماء کے ہاں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں حدیث آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 775، یعنی 775 نمبر کی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو دعائے استفتاح پڑھتے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اس کے علاوہ جو دوسری دعا ہے وہ دعا پڑھتے، اور دعا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سامعین کرام، یہ استعاذہ کہتے ہیں، اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، لیکن اس کے علاوہ بھی کلمات ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، یا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، یہ سب ثابت ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آدمی دعائے استفتاح پڑھ لے گا تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ مسنون مستحب ہے، جیسا کہ امام حسن، امام عطا، امام ابن سیرین، امام اوزاعی، امام اسحاق، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان تمام اماموں کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، مستحب ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعائے استفتاح کے بعد پڑھنا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ جب قرآن کریم کا آغاز کرنے لگیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں گے، تو اس سے پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان ایک اور اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں صرف پڑھنا ہے یا ہر رکعت میں پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے یا اس کے بعد بھی؟ اب ظاہر سی بات ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف پہلی رکعت میں پڑھنے کا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تمام المنہ
پیج نمبر 176 پہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے گا اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، لہٰذا ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ثابت ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی اسی کو صحیح مانتے ہیں کہ جب بھی رکعت شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المحذب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بھی رکعت شروع کریں گے تو پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم